بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے جو ہے آبی جارحیت کا جو ہے وہ اپنا کام انہوں نے دکھا دیا آخر کا۔ گزشتہ روز جو ہے بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، ان کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ہم معطل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹرانزٹ ویزے پہ موجود بھارت میں جتنے پاکستانی تھے ان کو 48 گھنٹے کے اندر بھارت چھوڑنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے مزید بھی اقدامات ان کی طرف سے سامنے آئے۔ سارک کے جو مندوبین تھے ان کو بھی ملک چھوڑنے کا کہا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں موجود اپنے جو ہے سفارتی عملے کو بھی واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے جواب میں جو پاکستان کی طرف سے آج کیا گیا ہے، اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا پرائم منسٹر کی سربراہی میں، جس میں نہ صرف سیاسی قیادت موجود تھی، کابینہ کے اراکین موجود تھے، اس کے علاوہ اتحادی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے عسکری قیادت بھی اس میں موجود تھی۔ اور اس اجلاس کا جو ہے وہ مختصر احوال جو ہے ہم اپنے آج کے پینل سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا، سندھ طاس معاہدے پر اگر عمل درآمد معطل کیا جاتا ہے جو 1960 میں کیا گیا تھا ایک جو ہے عالمی بینک کی ثالثی میں، اگر اس کو معطل کیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج اس کے برآمد ہوں گے، اس پر بات کریں گے ہم۔ اور ہمارے ساتھ آج پینل میں جو موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی ہیں جناب ضمیر علی ڈتو صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ہردل عزیز جناب چودھری خادم علی مانڈلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ سب سے پہلے ڈتو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا یہ جو بھارت کی طرف سے ایک کام یہ جو کیا گیا ہے سندھ طاس معاہدہ اس نے معطل کیا ہے، پہلگام واقعے کو انہوں نے بنیاد بنایا پاکستان پر، ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ غیر منصفانہ ہیں، اور ان اقدامات سے جو ہے عالمی طور پر کیا اس کے نتائج برآمد ہوں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو دونوں واقعات ہیں جس میں پہلے پہلگام حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر بھارت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے، تو میں تو اس کو اگر آپ سنیں گے تو تھوڑی ہنسی آئے گی آپ کو کہ میں تو اس کو بھارت کی جانب سے بچکانہ اقدامات کہتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ کہ بھارت ایک دم واقعہ ہوا، اس میں نہ تحقیقات ہوئی، نہ کوئی اس کا کوئی آگے پیچھے کی کوئی اور چیزیں سامنے آئیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پاکستان پہ پہلے الزامات لگائے، اس کے بعد پھر ان کے خاکے بنا دیے، سارے نام آ گئے، اور اس کے بعد پھر اچانک مودی سعودی عرب کا وزٹ مختصر کر کے پہنچ گئے۔ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول وہ پہنچ گئے، ان کے امت شاہ پہنچ گئے، اور سارے لوگ وہاں پہنچ گئے، اور اس کی جو ایئرپورٹ پہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ جتنے پاکستانی اس وقت بھارت میں موجود ہیں ان کو فوری طور پہ ملک چھوڑنے کی کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو سفارتی عملہ ہے اس کو کم کرنے کا کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف ایسے اقدامات کیے جس کو میں بچکانہ اقدام سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جی ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد XYZ بڑی چیزیں انہوں نے کی۔ دیکھیں، یہاں پر اگر آپ ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی واضح نظر آئیں گی۔ بھارت کی جانب سے واقعے کے فوراً بعد الزام بھی لگا دیا گیا، الزام لگانے کے فوراً بعد انہوں نے فیصلے بھی سنا دیے۔ دیکھیں، کل انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا لیکن پاکستان کی جانب سے فوری طور پہ کوئی کل رد عمل نہیں آیا۔ آج انہوں نے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، ان میں سیکورٹی فورسز کے جو تینوں سربراہان تھے وہ شامل تھے، وزیر اعظم تھا، وزیر دفاع تھا، وزیر خارجہ تھا، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہمارے سینئر قیادت ہے وہ ساری کی ساری موجود تھے۔ انہوں نے پہلے تو اس پورے واقعے کو بغور دیکھا، اس کے بعد بھارت کی جانب سے جو لگائے گئے الزامات تھے یا ان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کو بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد جو بھارت کی جانب سے ہمارے اگینسٹ رد عمل آیا تھا وہ پورے کا پورا پاکستان نے بھی ان کو اٹھا کے دے دیا۔ لیکن یہاں پر پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو بھارت کی جانب سے بھارتی شہری پاکستان میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام 48 گھنٹے کے اندر واپس چلے جائیں، لیکن سکھ یاتری جو کہ اپنی مذہبی رسومات کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا، ان کو ایک رعایت دی ہے۔ تو اس میں پہلے تو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستان کی جانب سے جو رد عمل آتا ہے وہ بڑا ذمہ دارانہ آتا ہے، بہت احتیاط سے ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے اس کا رد عمل دیا۔ بھارت کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا وہ فوری طور پہ رد عمل دیا گیا، جیسے ایک خواتین میں دو عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کے کچھ بڑے
بڑے سنجیدہ پہلو ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو عالمی دنیا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو سمجھے اور اس کا جائزہ لے. اب اس کی اگر آپ بات ہم کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تو جس طرح یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے خلاف ایک اچانک سے میڈیا وار شروع کر دی. اسرائیل سمیت دنیا بھر کے جو ٹویٹر ہینڈلرز اور دیگر تھے وہ ان کے ساتھ شروع ہو گئے. تو اس پوری وار میں ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل کلیئر نظر آتی ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سی پیک کا کام جاری ہے بڑے عرصے کے بعد اور بڑی تیزی سے جاری ہے. سی پیک کے ساتھ ساتھ ہماری ایشین ریاستوں کے ساتھ بھی معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. ابھی جو وزیر اعظم کا دورہ تھا اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کا دورہ تھا اور دیگر ایشین ریاستیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے مراسم اچھے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کا دورہ ہوا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر خارجہ نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر ان تمام باتوں پر ہم نے بات چیت کی تھی جن باتوں پر ہمیں تحفظات تھے. ہم نے افغانستان کو بتایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. افغان سرزمین سے جو دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں اس کو ساری دنیا فنڈنگ کرتی ہے. اس میں سب سے زیادہ اور بڑی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ہوتی ہے. تو یہ جیسے ہی افغانستان کے دورے کے بعد وزیر خارجہ پاکستان پہنچے تھے اور پھر پاکستانی قیادت نے سعودی عرب کا دورہ کرنا تھا اور ترکیہ کا, تو اس دوران ایک بڑا واقعہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے یہ جلد بازی میں ایک ایسا ڈرامہ کیا ہے. ایک تو یہ ڈرامہ ان کا فلاپ ہو گیا لیکن ان کے ڈرامہ فلاپ ہونے کے بعد اب مودی کے لیے ضروری تھا کہ وہ فیس سیونگ لے اور فیس سیونگ لینے کے لیے انہوں نے پاکستان کی طرف سے یہ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ سیاسی مقاصد پر مبنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیاسی عزائم ہیں بھارت کے اس کے پیچھے؟ دیکھیں بھارت کے 100% اس میں سیاسی عزائم یہ ہیں کہ بھارت میں جو مودی سرکار ہے وہ ساری کی ساری جو ڈیپینڈ کرتی ہے یا اس کی پوری پالیسی ہے وہ کرتی ہے مسلم اینٹی مسلم پالیسیز کی بنیاد پر. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے, پاکستان کے خلاف بیانات نہ دیں, ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے جس کو آپ گیدڑ بھبکیاں کہتے ہیں, وہ اگر نہ دے تو اس کی جو پالیسیز اور اس کی جو پوری کی پوری حکومت ہے اس کا پورا بیس اسٹرکچر گر جائے گا. لہٰذا مودی کی پوری پالیسی اور مودی کی جو پوری بھارتی حکومت ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ کھڑی ہے اینٹی پاکستان بیانات اور دیگر چیزوں پہ. اب وہ بیانات بھارت کے اندر دینا تو بہت آسان ہے لیکن عالمی دنیا کے پاس جب بھارت جاتا ہے تو اس کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جیسے تھوڑی بہت کامیابیاں ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی تھی تو بھارت نے ایک ایسا ڈرامہ کیا جو پوری طرح سے نہ صرف فلاپ ہوا ہے بلکہ مودی سرکار کو اپنی عوام کے آگے فیس سیونگ لینے کے لیے اس طرح کے بیانات دینے پڑے. دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو وہاں کا میڈیا مقامی میڈیا سیکیورٹی ایشوز پہ مطلب ایک اس کو اٹھاتا ہے, فیلیئرز پہ بات کرتا ہے, دیگر چیزوں پہ بات کرتا ہے. اس بار آپ کو بھارتی میڈیا سیکیورٹی فیلئر پہ بالکل بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جنون سا نظر آ رہا ہے ان کے اندر. وہ بالکل ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ آج حملہ کر دو پاکستان پہ. مطلب ایک انہوں نے ابہام کریٹ ایسا کیا ہے جس میں وہاں کے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ انٹلیکچوئل جو کہ جینوئن بات کرتے ہیں, حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں, ان کو اسپیس نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ کہ اتنا شور کرو کہ جھوٹ چھپ جائے. اب مودی نے جو ڈرامہ کیا ہے اس پورے ڈرامے کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ابہام پیدا کرنے کے لیے اتنا شور کیا ہے, اتنا ڈرامہ کیا ہے اور ہر ڈرامے کے آگے مزید ڈرامہ کرنے کی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے جس سے یہ سارے کا سارا ملبہ دب جائے یا یہ پوری بات چھپ جائے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بھارت کے اس واقعے میں جو لوگ مارے گئے اس میں ایک نیوی کا افسر بھی شامل تھا. اب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا مانڈلا صاحب سے پوچھ لوں. مانڈلا صاحب یہ جو بھارتی جنگی جنون ہے اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کو بنیاد بنا کر اس نے جو ہے سندھ طاس معاہدہ ایک آبی جارحیت مسلط کی ہے پاکستان کے اوپر. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. آپ 1971 کو دیکھ لیں کہ جب اس نے مکتی بانی بنا کر پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے بنگال کو ساتھ مل کے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے. پھر اس کی اپنی جو ہے نا پورا اقتدار کا دور جب وہ وزیر اعلیٰ تھا تو گجرات میں جو قتل و غارت اس نے کرائی, دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا جو ہے نا کوئی ظالم جابر اور قاتل اور بچر قسم کا کوئی حکمران آپ نہیں دیکھیں گے. اور واحد
हुक्मरान जिसको इंटरनेशनली अमेरिका ने उसका वीज़ा बयान किया हो कि ये दहशत गर्द है, तो उसके ऊपर आप क्या तवक्को रख सकते हैं। अभी आज ही उसने बिहार में जाकर तकरीर की है, तो उसकी तकरीर सुनने के बाद ये लगता है कि वो फुली तैयार है। ऑफिशियली तो मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जितने वो एक्शन ले रहे हैं, यानी कि फौरन जो फैसले उसने किए पाकिस्तान के मतलब, सिंधास मुआहदा जो है ना उसकी मुअत्तली, फिर पाकिस्तानी जितने भारत में थे उनके वीज़ों की मनसूखी, फिर और जो सफारत खाने से अमले के जो है ना वो बतदरीज कमी और बाहर निकलने का हुक्म। तो मेरा ख्याल ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुंह से तो नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान ने किया, लेकिन मेरा ख्याल आज जो तकरीर में कह रहा था कि ये जितने लोग जिन्होंने दहशत गर्दी की है इनको इनकी गलती से बड़ी सज़ा मिलेगी, और जो इनके पास बची खुची ज़मीन है उसको मिट्टी में मिलाने का वक़्त आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी उनके बहुत सारे हुक्मरान, उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हों, यानी कि राजनाथ सिंह हों, या अजीत डोवल हों, या अहमद शाह हों, सबके बयान मौजूद हैं हमारे बलूचिस्तान के मतलब, हमारे कश्मीर के मतलब, और गलगित बल्तिस्तान के मतलब। और इंटरनेशनली जब अमेरिका जैसा मुल्क उसकी बैग के ऊपर बैकिंग कर रहा हो पूरी, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका JD वेंस अमेरिका में मौजूद हो, और उनके शीरवार के बाद मेरा ख्याल है इंटरनेशनली जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे इसराइल कब्जे करता जा रहा है और आखिर में आके वो स्टैंप लगा ले, या वो देख रहा है कि जैसे यूक्रेन और रशिया की वार है कि वहाँ भी ज़मीनों के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाद में स्टैंप लग जाए कि जनाब ये इलाके हमारे हैं। मेरा ख्याल है कि उसने कोई ज़हन में कोई ऐसा मनसूबा को प्लान वो करके बैठा हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका उसको चाइना के ख़िलाफ़ स्टैंड करना चाहता है और खड़ा होना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले वो अपने मकासद जो उनके जहन में हैं वो उनके सामने रखेगा, और उसकी पूरी सपोर्ट जो है वो उनसे लेगा। यानी कि पूरी दुनिया उससे पूछ रही है कि भाई आपकी 7-8 तकरीबन 9 लाख के करीब भी आपकी फ़ौज जो है वहाँ जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी में बताई जाती है कि 9 लाख मुसल्लह अफवाज है। और जो पहलगाम है ये LOC से लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर के जो है ना वो फासले पर है। तो अगर कोई पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी वहां जाते तो वैसे भी भांडा साहब वो काबज है ना, इंडिया तो काबज कब्जा, उसे ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। 9 लाख फौज होने के बावजूद अगर 400 किलोमीटर की मसाफत कोई बंदा अबूर करके वहां पहुंच जाता है, तो मेरा ख्याल है फिर तो वैसे ही भारत को अपनी जो है नालायकी कमजोरी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उसको इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए। ये पंगे उसने 2019 में भी लिए थे, जब उस वक्त भी उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा का ड्रामा करके हमारे बालाकोट के ऊपर जो है ना उसने स्ट्राइक की, और चंद दरख्त और 1-2 कबा मेरा ख्याल है उसको मारने के बाद वो बगले बजाता रहा, और जो फिर उसका जवाब हमने दिया 27 फरवरी 2019 को, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के सामने वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। और आज भी मैं आपको बताऊं कि इस एशिया रीजन में चाइना के बाद सबसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बेस्ट है, और ये वो जानते हैं। ये उनके जो शशोरे जो मीडिया के ऊपर बैठ के बातें करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर सही सिंसियर किस्म के लोगों की बात आप उनकी सुने तो वो बता रहे हैं कि आप लड़ नहीं सकते पाकिस्तान की फौज के साथ। मेरा ख्याल है कि ये उनको यकीन भी है, समझते भी हैं, लेकिन चूंकि पीछे बड़े अमेरिका का उसको शीरवार है कि शायद जो है पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि वो गलती की तरफ जाएगा। और जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, यानी कि सोचो बचार के बाद, हालांकि पाकिस्तानी जो जज्बात है इससे आगे के थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत को और हुक्मरानों को इस बात से एक सबक सीख लेना चाहिए कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इतना बड़ा जो है ना वो उसको हवा बना लिया और पूरी दुनिया के आगे रख लिया। हमारी 70-80 हज़ार जाने गई, लेकिन हमारे हुक्मरानों को क्या इनकी तरफ से मैसेज जाता है कि जनाब हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, हमारे साथ तजारत कर लो। यानी कि एक बहादुर और सही फैसला
5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35A को रिमूव किया था भारत ने और कश्मीर को जम किया अपने अंदर, तो मेरा उसके बाद एक असूली फैसला था कि इनके साथ तमाम किस्म के तल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दिए जाए। उस वक्त की हुकूमत ने, PTA की हुकूमत थी, इमरान खान जो है ना वज़ीर आज़म था। मेरा ख्याल है ये जो उनके जो ज़्यादा रिश्तेदार हैं, जब उनके रिश्तेदारों की हुकूमत आती है तो फिल फौर वो ट्रेड और सारी चीज़ें खोलने की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबक सीखना चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी एहतजाज, मज़ाहरा और उनका जनाब दफ्तर खारजा में सफ़ीर को बुलाकर मरासला देने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। लोगों के अगर जैली भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो मेरा ख्याल है किस हद तक जाते हैं। इसी तरीके से हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अगर हमारी एक जान भी भारत की दहशतगर्दी की तरफ से जाती है तो हमें भी तमाम हदें क्रॉस करके अपने जवानों की और अपने अवाम की प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो सख्त फैसले करने चाहिए। और ये रिश्तेदारी और ट्रेड और ये क्रिकेट मैच, इससे बाहर निकलना चाहिए। मेरा फिर दूसरी बात यह है कि ये भारत को और पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये इस्लामिक स्टेट है और मज़हब इस्लाम चूँकि मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज है, कोतेबा अलैकुमुल क़िताल वाह वक़ुरउल्लाकुम, तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज है अगरचे तुम्हें वो दुश्वार है। तो ये तो जो है ना हम खुशी से उसको वेलकम करते हैं हर लिहाज में कि आपकी सोच, आपकी जो भी आपके दिमाग में को बात है, मेरा ख्याल उससे बढ़कर जो है ना यहाँ से आपको जवाब मिल जाए। और पूरी ये खाली 7 लाख फौज नहीं है, ये समझ लो कि 25 करोड़ आवाम जो है ना शाना बिशाना साथ लड़ने को तैयार है। और इट सेल्फ, क्योंकि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है ये ईमान का एक जुज़ है। और इस ईमान की खातर, इस मट्टी की खातर हर पाकिस्तानी मार मटने को तैयार है, वो मारने को तैयार है। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने जो शौक़ पूरा करना है तो भारत के लिए जो है दरवाजे खुले हैं अवाम पाकिस्तान। क्योंकि हमारी तो पहले से डिमांड, अपने हुक्मरानों से डिमांड थी, क्योंकि कश्मीर हमारी शाहरग है और शाहरग जो है ना बयानों से आज़ाद नहीं होनी। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो काम जिहाद से होना है वो एहतजाज से नहीं हो सकता, जो काम शमशीर से होना है वो तकरीर से नहीं हो सकता, जो काम बहादुरी से होना है वो जो तादरी से नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल जो काम जुर्रत से होना है वो मुरव्वत से नहीं हो सकता। हम तो पहले ही चाहते हैं कि आप ये पंगा लें ताकि हमारी फौजें जो है दाखिल हों और हम अपनी जो है शाहराग उसको आज़ाद कराएं। मैं दोबारा आता हूँ मांडला साहब आपकी तरफ। ये डिटो साहब, जो बॉर्डर बंद करने की इंडिया ने पहले बात की, कल गुज़िश्ता रोज़ उसने कहा वाघा और अटारी बॉर्डर हम बंद कर रहे हैं, तमाम हर किस्म की तजारत को मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने अपने फौजी मशीरों को भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है, उनको कहा है कि और 48 घंटे के अंदर वीज़ा, जो सार्क वीज़ा रखने वाले लोग हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं उनको क्या मुल्क छोड़ दो। ये जो सफारती उसने ये इकदाम किए हैं, तो आलमी सतह पर इसको किस नज़र से देखा जाता है कि भारत ये एक मतलब एक बचकाना उसकी हरकतें हैं कि मतलब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसने बिल्कुल ही एक बचकाना हरकत की और ये इस तरह के सफारती इकदाम उसने किए। देखिए, एक चीज़ थोड़ी सी ये बदकिस्मती है इस दुनिया की कि यहाँ पर भारत की जानिब से हर वो जो नाजायज़ किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करता है भारत, उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। हमारी तरफ से जब कोई ऐसा मूव होता है तो उसके ऊपर उनका रोना शुरू हो जाता है, वो सारी दुनिया को इंसानी हुकूक और चीज़ें याद आ जाती हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारे के सारे उन्होंने जो इकदाम किए, ये सारे के सारे उन्होंने सिर्फ फेस सेविंग लेने के लिए इकदाम किए हैं। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि भारत ऐलान करता था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी उनको समझ आ गई कि हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछला जो वाक़या हुआ था 27 फरवरी वाला, वो अभी वो भूले नहीं हैं। उनको समझ आ गई कि अगर हमारी फ़ौज ने एक कदम भी पाकिस्तानी सरजमीन में रखा या फिर अगर हमने कोई एयर स्ट्राइक के हवाले से कोई ड्रामा किया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा वो यही किया, उन्होंने अपनी आवाम को खुश करने के लिए उन्होंने ये बॉर्डर बंद कर दिया। वो जी सार्क ममालिक के तहत जो वीज़े थे वो कैंसिल कर देते हैं, अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। 15 दिनों के बाद फिर ये सारी भारत जो है वो सारे के सारे इकदाम वापस ले लेगा, क्योंकि उस वक्त तक भारत का आवाम भी समझ जाएगा या उनको कोई और लॉलीपॉप देख के वो दिखा देगा। दूसरी बात ये, जैसे अभी माल्ला साहब ने कहा कि उसने आज ही वहाँ पर अपने खिताब में कहा कि जो बची कुची ज़मीन है उसको नेस्तो नाबूद करने का वक्त आ गया है, ये आ गया वो आ गया है। मोदी की टोटल पॉलिसीज़ जो हैं ये सिर्फ बयानात पे और एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भारत को सिर्फ एक ही चीज़ का एडवांटेज हासिल है कि वो एक बड़ी मंडी है,
تو وہاں پر جو عالمی تنظیمیں ہیں، جو مارکیٹیں ہیں، جو تاجر برادری ہے، جو باقی لوگ ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ بھارت کو تھوڑا سا لیوریج دیتے ہیں، اور تھوڑی بغیرتی، آپ یہ سخت لفظ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بغیرتی مسلم حکمرانوں میں ہے، جو پیسے اور دیگر چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، پھر ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ادروائز بھارت کی اگر آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جہاں پر بھارت کے جو حکمران تھے وہ ہمارے مخالف ہیں، لیکن وہ مدبر حکمران تھے، جیسے وہ کیا نام تھا ان کا، سنگھ صاحب جو انتقال کر گئے، منموہن سنگھ وہ تھے، یا اس سے پہلے جب کانگریس کی حکومت تھی تو ہمارے مخالفین یا وہ ہمارے دشمن ضرور تھے، لیکن کسی نہ کسی اخلاقیات کا وہ پاسا رکھتے تھے، لیکن ابھی ان کے اندر کوئی اخلاقیات، کوئی مرمت، کوئی چیز نہیں ہے۔ میں دوبارہ آؤں گا، آج ہمارا پروگرام پورا اسی سیگمنٹ، سارے ہم نے سیگمنٹ اسی پہ کرنے ہیں۔ مانڈلا صاحب سے جاتے جاتے 1 منٹ کا ایک کویشچن کروں گا، پھر میں نے بریک پہ جانا ہے۔ مانڈلا صاحب، یہ جو بھارتی اقدامات ہم نے گزشتہ روز دیکھے، ہم نے دیکھا کسی بھی برادر اسلامی ملک یا ہمارے کسی دوست ملک کی طرف سے رد عمل نہیں آیا اس حوالے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، رد عمل تو یہ بے حس دنیا ہے، کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ رد عمل کیا، ساری دنیا وہ ندر بودھی سمجھ رہا کہ اس کی مٹھی میں ہے۔ جب امریکہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو پھر کون سی دنیا، کون سے بیان؟ 2 دن پہلے ادھر گیا سعودیہ میں، تو وہ جو وہاں کا ایمبیس ہے، جو پروٹوکول اس کو دیا اس نے، یعنی کہ جب لینڈ کر رہا تھا تو دائیں بائیں جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ تھے اس کے پروٹوکول میں، اور اس کا کارپیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ 60-65 ارب ڈالر کی اس کی سرمایہ کاری ہے، اسی طریقے سے دبئی والوں کی ہے، دوسروں کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب پیسہ کو انویسٹ کر دیتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ اس ملک کا سٹیک اس ملک کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور یہی کمزوری ہے۔ یہ جو لالچ ہے، یہ دنیا کی محبتیں ہیں، یہ پھر حق اور ناحق کے ساتھ یہ کھڑا نہیں بندی کرتی، یہ ناحق ناجائز کے ساتھ، جابر ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں۔ اگر دنیا کی بات کرتے کہ بیان نہیں آیا تو فلسطین کے معصوم بچے جن کی لاشیں اچھلتی ہوئی جو ہے نا، وہ ان بے ضمیر حکمرانوں کو نظر نہیں آئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سنیا ابھی اس کے اوپر مذمت کرنے والے تو بہت آگے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں 51,000 سے زائد جو ہے شہادتیں ہوں گی ہیں، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں، پورا فلسطین کو کھنڈر بنا دیا۔ تو بے ضمیر بے حس حکمرانوں کی غیرت وہاں نہیں جا کی، بالخصوص یہ جو ہے مسلم حکمران ہے، ان فلسطینیوں کو مروانے میں سب سے بڑا کردار ان لوگوں کا۔ میں مانڈلا صاحب یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے ہم سلسلے کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو معطلی کا کل اعلان کیا تھا بھارت نے، اس کے جواب میں پاکستان میں آج جو سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی ہے، جو سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا اقدامات کی بات کی گئی ہے، کیا پاکستان اقدامات اٹھانے جا رہا ہے، جز وقتی ہوں گے یا کل وقتی ہوں گے، ان کے آئندہ اثرات کیا ہوں گے، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔